الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شر ما خلق ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین محمد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نائب امیر جماعت جناب محمد جعفر صاحب، جناب ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب سیکریٹری اسلامی معاشرہ، مختلف ملک کے مختلف حلقوں اور علاقوں سے آئے ہوئے علماء کرام، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کا بڑا ممنون ہوں شعبہ اسلامی معاشرے کا کہ انہوں نے ملک سے آئے ہوئے اتنے سارے علماء کرام سے اس اہم موضوع پر استفادے کا موقع مجھے دیا، اور اس سلسلے میں ان سے تبادلہ خیال کرنے کا، میرے جو خیالات ہیں اس کو شیئر کرنے کا بھی موقع دیا۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے اس عنوان پر مختلف مقامات سے آئے ہوئے تقریباً 10 علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ملکی تناظر میں بعض اہم باتیں کہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس جذبے کا اظہار بھی کیا جو موجودہ حالات میں ان کے اندر پیدا کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ہر باشعور آدمی اور ہر آدمی جس کے اندر حمیت ایمانی ہے وہ اسی طرح اظہار خیال کرتا ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ ماحول بنایا ہے کہ آپ خود جماعت کے سامنے جو کچھ آپ صحیح سمجھتے ہیں تنقید بھی کریں، تبصرہ بھی کریں، اظہار خیال بھی کریں۔ یہ ہمارے اندر مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ پوری اطمینان کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں اس کا آپ نے اظہار خیال کیا۔ البتہ جو عنوان تھا اس عنوان کے ایک اہم پہلو پر تو سب لوگوں نے اظہار خیال کیا، لیکن ملک کے تناظر میں جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز جس طرح سے کھل کے سامنے نہیں آئے، اور شاید مجھے بھی 6-7 منٹ دیا جائے تو میں بھی شاید آپ ہی کی طرح 1-2 بات کہہ کے پھر ادھر ادھر کی بات کہنے لگوں گا جو ہمارے جذبات کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بھی موقع دیا جائے، تھوڑا اور وقت دیا جائے تو آپ بھی ان باتوں کی نشاندہی کریں گے۔ حضرات، سب سے پہلی چیز، ایک چیلنج جب ہم بولتے ہیں تو وہ مسائل سے الگ چیز ہوتے ہیں۔ مسائل بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سب مسائل چیلنج نہیں بنتے ہیں۔ کچھ بڑے مسائل ہوتے ہیں جن سے چیلنج ابھرتا ہے۔ مثلا مسلمانوں میں بڑے اختلافات ہیں، مسلمانوں میں اختلافات کی بڑی قسمیں، لیکن ان کو موجودہ ملک کے حالات میں متحد کر کے چلنا، اتحاد ایک چیلنج ہے۔ تو چیلنج کا جب ہم بولیں گے تو ہم اسی معنی میں بولیں گے، مسائل میں کے سلسلے میں نہیں بنائیں گے۔ دوسری بات ملکی تناظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تربیتی اجتماع یہاں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو جماعت اسلامی چونکہ مسائل بہت ہیں اور کام کرنے کے بہت ہیں، تو امت کے اندر ایک تنظیم ہو، کاموں کی تقسیم ہو، تو بہت سے الگ الگ موضوعات ہیں۔ تو کچھ موضوعات ایسے ہیں جو تعلیم سے متعلق ہوں گے، کچھ موضوعات ایسے ہوں گے جو اسلامی معاشرے سے متعلق ہوں گے، کچھ موضوعات ایسے ہوں گے جو دعوت سے متعلق ہوں گے۔ اس وقت ہم لوگ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس نے ہمارے سامنے کیا چیلنجز پیدا کر دیے ہیں، ہم کو اس کی ڈائیگنوسس کرنی ہے۔ مثلا بخار ملیریا میں بھی آتا ہے، سردی زکام میں بھی آتا ہے، اور کورونا وائرس میں بھی آتا ہے۔ تو صرف بخار کہہ کر کے آپ پیراسیٹامول نہیں دے سکتے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کورونا وائرس کا ہے، یہ ملیریا کا۔ تو ہمارے اندر جو بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی موضوع پر بولتے ہیں تو ہم اس پر جتنا غور کرنا چاہیے، جتنا تبادلہ خیال کرنا چاہیے، وہ نہ کر کے ہم ایک جنرل گفتگو، ایمانی، حرارت اسلامی
قرآنی تو کرتے ہیں لیکن ہم ٹھیک ڈائگنوسس نہیں کرتے کہ اس وقت مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ چیلنجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آئے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ٹرائبل اسٹیٹ تھا، آج نیشن اسٹیٹ ہے۔ ٹرائبل اسٹیٹ میں نیشن اسٹیٹ کے چیلنجز نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے جو چیلنجز ہیں وہ اس وقت نہیں تھے، اور آج کے چیلنجز ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں۔ البتہ غور کریں گے تو اس میں ہم کو علاج مل جائے گا۔ تو یہ ایک ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سب جب تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو جوش اسلامی میں اور جوش ایمانی سے ہم لبریز ہونے کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اس کا اظہار کرتے ہوں، بلا شبہ وہ کافی ہے۔ لیکن جب موضوع پر ہم اظہار خیال کریں تو اظہار خیال کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جہاں پر ہم ملک میں کھڑے ہیں، ملک کی تناظر میں اس نے ہمارے سامنے وہ کون سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں جن مسائل نے ہم کو نئے چیلنجز سے دوچار کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات سبوں نے، اس لیے میں نے چیلنجز کو وضاحت کی کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اصطلاحات میں اور لفظوں کے معنی کے سلسلے میں کبھی بولنے والا کچھ معنی میں بولتا ہے، سننے والا اس کو کچھ معنی میں لیتا ہے، پھر بعد میں پڑھنے والا اس کو کچھ معنی میں لیتا ہے، اور کثرت معنی خود ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف کلام نازل نہیں کیا، اس کے ساتھ رسول بھی نازل کیا کہ کلام بھی اس پر نازل ہوتا ہے، اس کا معنی بھی اس پر وحی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لفظ اور معنی کے جو رشتے ہیں وہ پوری طرح وضاحت کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہم کو واضح ہونا چاہیے۔ لہذا اس وقت ہم جو چیلنج کے معنی میں بولیں گے وہ چیلنج یہی ہے کہ مسائل نے ہمارے سامنے کیا نئے چیلنجز کھڑا کر دیے ہیں، جس کو سمجھ کر کے ہم کو اس کا تدارک کرنا ہے۔ مثلا قومی کا لفظ ہے، اقبال نے بہت کہا، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن وطنیت اور نیشن اسٹیٹ کہنے میں تو قوم لگتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں وطن کا دوسرا معنی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہم صاف کرنا چاہتے تھے۔ حضرات، ملکی تناظر میں ہم 3 اہم چیلنج کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم ملکی تناظر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے پوری تاریخ جو ہے وہ ملوکیت کی تاریخ ہے، بادشاہت کی تاریخ ہے، جمہوریت کی تاریخ نہیں ہے۔ بادشاہت میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے اور دوسری عوام ہوتی ہے، سبجیکٹ ہوتی ہے، سٹیزن نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جب مغل تھے تب بھی ہم سٹیزن نہیں تھے۔ جب ملک آزاد ہوا تو اس ہندوستان میں پہلی دفعہ ہندو اور مسلمان، سکھ اور کرسچن سب سٹیزن ہو گئے، اور سٹیزن کا ایک نیا رشتہ ہمارے ان کے درمیان قائم ہو گیا۔ یہ جو نیا رشتہ ہے، اس نئے رشتے کے تقاضے کیا ہیں، اور اس رشتے کے حوالے سے ملک کی تعمیر کس طرح ہونی چاہیے، یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو پہلا، اب یہ جمہوریت جو ہے اس میں اکثریت اور اقلیت کی کشمکش نے تقسیم ملک کے بعد یہاں اس طرح زور پکڑا کہ یہ ملک اس وقت اکثریت اور اقلیت کی لڑائی میں ہندوتوا نے فائدہ اٹھا کر کے اب ہر قومی کشمکش کو ایک نئے ڈائمنشن پر لا دیا ہے۔ ہر چیز میں قومی کشمکش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کا جو ہندوتوا کا چیلنج ہے کہ اس نے ہر مسئلے کو ہندو اور مسلم کی بائنری میں قومی کشمکش کا عنوان دے کر کے ایک نیا جھگڑا، ایک نیا تصادم کھڑا ہونا تو چاہیے تھا کہ ہندو اور مسلمان سٹیزن شپ کے فریٹرنیٹی میں، دستور کے لفظوں میں، برادرانہ تعلقات میں استوار ہو کر کے ڈیموکریٹک ویلیوز کو یہاں مضبوط کرتے اور سوشل جسٹس کو یہاں مضبوط کرتے۔ اس کے بجائے ہندوتوا نے ایک نئی قوت، ہندوؤں کی ایک محدود تعداد نے، ایک چھوٹے طبقے نے قومی کشمکش کی ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ ہر چیز میں ون اور اندر کا ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہندوتوا نے ہمارے سامنے
ایک ابھی حال میں قومی کشمکش کا ایک نیا ماحول کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہندوستان میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم قومی کشمکش کو کس طرح ختم کریں، یہ ہمارا جواب ہوا۔ یہ چیلنج ہوا، قومی کشمکش پہلے بھی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس میں کچھ پہلو ایسے تھے جس میں سٹیزن شپ کی وجہ سے ہندو اور مسلمان کے درمیان چاہے سیکولرسٹوں نے چاہے نیشنلسٹوں نے ایک نیا رشتہ استوار کر رکھا تھا، لیکن ہندوتوا نے ہر موضوع پر ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق کیا ہے۔ نتیجہ کہ حجاب کا معاملہ ہو، مذہب کی آزادی کا معاملہ ہو، گھر واپسی کا معاملہ ہو، کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو، مسجد و مندر کا معاملہ ہو، نماز روزے کا معاملہ ہو، سب مسئلے کو اپنے اور غیر میں ایک قومی کشمکش کا نیا ماحول پیدا کر دیا۔ تو اس سے لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے ملکی تناظر میں ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر سطح پر قومی کشمکش کا خاتمہ کریں۔ اس لیے کہ قومی کشمکش جو ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہاں ہندو اور مسلمان حجاب کا مسئلہ ہو، مسجد و مندر کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، گائے کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو جب ہندو اور مسلمان کر دیا جائے گا تو میجورٹیرینزم ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ میجورٹی کے اندر ایک احساس رہتا ہے، وہ ان کا تمام ڈومینیٹ کر جاتا ہے، اور نتیجہ ہے کہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کو ابھار کر کے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہم ایک قومی کشمکش کے خاتمے کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ خاتمے کا جذبہ کیسے پیدا کریں گے؟ اس پر جماعت اسلامی نے اچھی خاصی گفتگو کی، اس کو ختم کر۔ آپ یہ حجاب کا مسئلہ لیجیے، ابھی حجاب کا مسئلہ بالکل تازہ مسئلہ، یا اس کے پہلے مسجد کا مسئلہ تھا۔ کوئی مسئلہ اگر پولیٹیکل بنا دیجئے تو آپ فیل کر جائیے گا۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلام نے ہم کو ریاست کا جو تصور دیا ہے، اس تصور کی روشنی میں پالیٹکس کے میدان، اسٹیٹ کے میدان محدود میدان ہے۔ اس محدود میں کوئی چیز کو ہم پولیٹیکل بنانے کا مطلب، پولیٹکس کس کو کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں ریاست سے روبرو ہونے کا، ریاست پر اثر انداز ہونے کا، ریاست کے کار جہاں بانی کا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ اس سیاست کو اور دوسری چیزوں، ہر چیز کو سیاسی مسئلہ بنا دینا صحیح نہیں۔ یہ قومی کشمکش کا خاتمہ، چنانچہ آپ کو یاد، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو مولانا مودودی نے مدراس میں تقریر کی تھی جب 1946 میں، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں قومی کشمکش کا خاتمہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ قومی کشمکش کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ قومی کشمکش کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں احساس قومیت نہیں، بلکہ ان کے اندر امت خاص ہے، ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہندوؤں سے میرا تعلق میجورٹی اور مائنورٹی دو قوم کا نہیں ہے، بلکہ ایک دائی اور مدعو کا بھی ہے، ایک خیر خواہ کا بھی ہے، ہمارا ایک سٹیزن شپ کا بھی ہے۔ یہ سارے رشتے ہیں اور ان سب رشتوں کے تقاضے ہیں۔ تو پہلا جو چیلنج ہے یہاں، ہندوتوا نے قومی کشمکش کو ہوا دے کر کے ہر موضوع کو قومی کشمکش کا بنا دیا ہے، اور وہ ایسا ملت سے جڑ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی لوگ اس میں جوش جذبے میں آ جاتے۔ ایک اور بات سمجھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے مولانا محمود، مولانا جو انہوں نے جامع ملیہ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، کیا نام ہے، اصیل مالٹا، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اچھا یہ مسلمان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ قوم کا رسول مانتے ہیں، اپنی قوم کا رسول مانتے ہیں، خدا کی رسول کی حیثیت سے نہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ابو طالب بھی تو آپ سے محبت کرتے تھے، کہاں ایمان لایا انہوں نے؟ تو نتیجہ ہے کہ مسلمان، اسلام مسلمانوں کا قومی مذہب بھی ہے اور خدا کا دین بھی ہے، اس حیثیت سے بھی اتباع کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے
خدا کے دین کو، رسول کو، شریعت کو، اپنی قوم کا دین، اپنے باپ دادا کا دین کی حیثیت سے اس کو اس لیول پہ ایکسیپٹ کر کے اس کے لیے جذباتی ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جان بھی دیں ان محبت میں اور ان کی اتباع بھی کریں۔ جب یہ فرق ہو جائے گا، نتیجہ کہ آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں پوری شعوری ایمان، یعنی ہم خاندانی مسلمان صرف نہیں ہوں بلکہ ہم شعوری طور پر ایمان ہوں۔ جب تک کہ مسلمانوں کی یہ تربیت نہیں کی جائے گی، قومی کشمکش کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے ہندوتوا فورسز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایک دوسری بات بھی یہاں آپ سے عرض کرنا تھا، دوسرا جو چیلنج ہے ہمارا کہ ہندوستان میں جمہوریت کے نتیجے میں ہندو قوم کے اندر ہر سطح پر، ہر برادری میں گراس روٹ سے ایک جمہوری قیادت اور لیڈرشپ ابھری جس نے قوم کو اسٹرگل سکھایا، چاہے وہ کانسی رام ہو، چاہے جے پرکاش ہوں، چاہے لوہیا ہو، چاہے نیچے لوگ۔ مسلمانوں کا جو اپنا نظام تھا، انہوں نے خلافت کے بعد ایک لمبا دور بادشاہت کا رہا۔ تو بادشاہت کا جو دور ہے اس کے بعد مذہبی اعتبار سے خانقاہیت کا دور رہا، اس میں جو رشتہ ہے، اور معاشی اور سماجی اعتبار سے جاگیردارانہ معاشرہ رہا ہندوستان کا۔ نتیجہ ہے کہ جب آزاد ہوا تو مسلمانوں میں گراس روٹ لیول پر لیڈرشپ، دینی اور صالح لیڈرشپ جمہوری اور عوامی نہیں ڈیولپ کی، بلکہ جو مرید تھے وہ مرید آباد ڈیولپ ہو گیا۔ جو زمیندار تھے اور جو فیوڈلز تھے انہوں نے اس علاقے کو اپنا ووٹ بینک بنا لیا۔ نتیجہ کہ گاندھی جی سے پوچھا ایک آدمی نے کہ مسلمانوں میں عوامی لیڈرشپ کیوں نہیں ابھرتی، تو انہوں نے کہا مسلمان لیڈر خادم ہو کر کے مخدوم نہیں بننا چاہتے بلکہ وہ مخدوم رہ کر کے مخدوم بننا چاہتے۔ تو مسلمانوں کے اندر ایک جمہوری طور پر نیچے سے اسٹرگل کر کے ایک نئی ملی بہترین ہر سطح پر قیادت ابھر نہیں سکی، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو دوسری قوموں نے جمہوریت کی لڑائی میں اپنے آپ کو بہت آگے بڑھا لیا، لیکن ہمارے یہاں جو لیڈرشپ رہی وہ عام طور سے اپنے مرید آباد کے اندر محفوظ رہی یا ووٹ بینک میں رہی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جب دور آیا تو تمام سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کے اندر ووٹ کے ان لوگوں کو آگے بڑھایا جو مسلمانوں کی عوامی قیادت کرنے کے بجائے ہمارے ووٹ بینک کو استعمال کرنے والے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں یہ بات خاص طور سے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گراس روٹ سے جٹے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھیے ابھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم کو اپنے پیر پر کھڑے ہونا ہے، ہم کو ہندوستان کی جب تعمیر کی بات ہوگی تو آپ سوچئے کہ ہندوستان کی تعمیر مسلمان تنہا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تو ہندو اور مسلمان دونوں ہیں نا، یہاں تو سکھ بھی ہیں، یہاں تو کرسچن بھی ہیں، یہاں اپر کاسٹ اور بیکورڈ کاسٹ بھی ہیں، یہاں بہت سی آپس کے تضاد و اختلافات بھی ہیں۔ اس لیے ہم وہ زبان، وہ لینگویج، وہ گرامر، وہ لیڈرشپ جو تمام لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھ سکے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے درمیان آج ہم یا تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اپنی دینی، سماجی، اجتماعی لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات کو تھوڑا اور کنکریٹ دیکھیے، ٹکیت ہے، ٹکیت جو ہے وہ لیڈر ہے لیکن الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا، پارٹی اس کی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی اپنی اجتماعی قیادت ضرور ہو، وہ سیاسی بھی ہو، اس پر مسلمانوں کا سیاسی اعتماد ضرور ہو، لیکن پولیٹیکل جب بات ہوگی، اس ملک کے نظام کی بات ہوگی تو کوئی ضروری نہیں ہے مسلمان کا وکیل صرف مسلمان ہو۔ مسلمان کا وکیل غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کا وکیل مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تبھی ہم غیر مسلم کی بھی وکالت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سیاست میں پھر ہندو مسلم کرنے لگے تو ہم اس ملک کے اندر ہندوتوا کا مقابلہ اور جو قومی کشمکش ہے اس کا مقابلہ، اگر ہم نے یہ کہا کہ کوئی ہندو وہ ہمارا وکیل نہیں بن سکتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ بابری مسجد میں، دوسرے بہت سارے معاملے میں ہندو وکیل رہے ہیں،
تو ہر سماج کے ہر سطح پر بہترین اچھے ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہندوؤں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم کو نیچے سے اوپر تک پلرل لیڈرشپ ایسی ڈیولپ ہونی چاہیے جس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو اور غیر مسلموں کے ساتھ ایک سیاسی اجتماعی اعتماد ہو جو ہم دونوں کے سٹیزن شپ کو۔ ایک آخری چیز ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، جو نیا چیلنج ہے وہ اسلاموفوبیا کا ہے۔ اسلاموفوبیا نے ایک پرسیپشن بنا دیا ہے۔ پرسیپشن کہتے ہیں ذہنی درک کو۔ ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ بتا دیجئے کہ یہ آدمی بدماش ہے، ایک صاحب ہم سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا چلے گئے واپس اور غصاتے ہوئے گئے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک کہا تھا کہ آپ اس سے ملیے گا تو آپ سے بہت میٹھے سے ملیں گے، جب میٹھے سے آپ ملے تو ہم سمجھ گئے کہ وہ بات صحیح ہے۔ دیکھیے اس کو پرسیپشن کہتے ہیں، یہ دلیل سے نہیں جاتی ہے۔ جو چیز کو آپ کو دکھا دیا جائے کسی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جس طرح پرسیپشن بنایا گیا ہے، اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے آپ صرف تبلیغ سے نہیں کر سکتے ہیں، صرف لٹریچر دے کے نہیں کر سکتے۔ لوگ اسلام کے بارے میں پرسیپشن دوسرا ہے، پڑھتے ہیں قرآن و سنت میں تو اسلام دوسرا لگتا ہے، مسلم سماج کو دیکھتے ہیں تو اسلام دوسرا لگتا ہے۔ یہ تین کنٹرڈکشن میں ان کا پرسیپشن درست نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بہت اچھا ایک جماعت کی ایک کتاب ہے، ہم مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب سے درخواست کریں گے کہ شہادت حق آپ کو دیں۔ یہ جو اتنی بڑی آبادی ہے، ہر جگہ مسلمان ایک بڑی آبادی میں، بڑے محلے میں ہیں، بڑی بڑی بستیاں ہیں ان کی، اور جہاں جہاں قیام جمعہ وہ کرتے ہیں، ان آبادیوں میں کو شہادت، عملی شہادت دے وہ آبادی۔ ایک مسلم محلہ اجتماعی طور پر اسلام کی گواہی دے کہ اسلام یہ ہوتا ہے، وہاں سے مقدمہ نہیں جائے، وہاں عدل و انصاف ہو، وہاں لٹریسی ریٹ سب سے ہائی ہو، وہاں عورتوں پر ظلم ناانصافی نہیں ہو، وہاں پر کہ آس پاس کی آبادی گواہی دے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں۔ تو قولی اور عملی شہادت، مسلمان ابھی تک تبلیغ میں ان کو جذبہ ہوتا ہے، کوئی اسلام لے آتا ہے تو ہوتا ہے، ان کی خوشی ہوتی ہے، وہ تبلیغ میں کام بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ لگے ہوئے بھی، لیکن پوری آبادی ایک قولی اور عملی شہادت دے، یہ تصور ابھی ڈیولپ نہیں ہوا۔ یقین مانیے پرسیپشن کو جب کاٹے گی کوئی چیز تو عملی شہادت کاٹے گی۔ اس کو رواج دینا چاہیے۔ آپ ائمہ مساجد ہیں، آپ اپنی بستی کو ایک اسلامی نمونے کی، میں ابھی رانچی گیا تھا، وہاں جمعہ کا خطبہ دینا تھا، میں نے کہا یہ ہندوتوا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ جو بڑی بستیاں ہیں اس کو اسلامی گاؤں نہیں بنا سکتے۔ آپ ہر بستی کو، ہر مسلم بستی کو، ہر مسلم محلے کو اسلامی محلہ بنا دیجئے، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ جب آپ کر دیں گے تو پرسیپشن دور ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ عملی شہادت دینے سے پرسیپشن جاتا ہے، وہ تبلیغ سے نہیں جاتا۔ آپ اچھا سا لٹریچر دیں گے تو لٹریچر کو پڑھیں گے، کہیں کہ ہاں اس میں جو اسلام ہے۔ میں نے ایک اپنے RSS کے ساتھی کو ایک کتاب دیا، اس نے کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن ہم اسلام کے بارے میں جو سنتے ہیں وہ دوسرا ہے، اس میں دوسرا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ تیسرا ہے۔ یہ تین کنٹرڈکشن جو ہے وہ قول سے نہیں جاتا، وہ عمل سے جاتا ہے۔ حضرات، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی تناظر میں تین بڑے چیلنج ہیں، قومی کشمکش کے جو چیلنج ہے، اور گراس روٹ سے جو مسلمانوں کا مرید آباد ہے، اور مسلمانوں جو ووٹ بینک ہے، اور جس طرح وہ بکتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں ان کے اندر صالح دینی قیادت نہیں ہے، وہ سیاسی اور اجتماعی قیادت کا فرق نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کی جو بڑی بڑی آبادیاں ہیں اور محلے ہیں، وہ ان کے اندر اسلام نظر نہیں آتا ہے، چاہے وہ صفائی ستھرائی کے اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے، کسی عملی شہادت نہیں دیتے۔ یہ تین بڑے چیلنج ہیں، اور ان تین چیلنجز کے لیے ہم کو چاہیے کہ قومی کشمکش کے سلسلے میں بڑی سے بڑی قربانی صبر کے ساتھ ہم کو انجام دینا چاہیے۔ کوئی مسئلہ قومی کشمکش کا مسئلہ نہ بنے، کوئی مسئلہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں بنے، کوئی مسئلہ پولیٹیکل نہیں بنے۔ مسجد کے مسئلے کو جیسی آپ نے پولیٹیکل بنایا، آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کے بال میں جا کے کھیل رہے ہیں۔
حجاب کو جیسے ہی ہندو مسلم مسئلہ بنایا آپ سمجھیں کہ ان کی اس میں کھیل رہے ہیں. آپ نے بابری مسجد کو جیسی عوامی مسئلہ بنایا اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں کھیل رہے ہیں ان کی اس میں. ہندوستان کا دو بہت بڑی شخصیت گزری ہے، ایک مولانا ابوالکلام آزاد، ایک مولانا سید ابوالعلا مودودی، اور دوسرے بھی بڑے اکابرین ہیں. ان سب اکابرین کو پڑھ جائیے تو سب سے زیادہ جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ بات ہے کہ ہندوستان کے تناظر میں قومی کشمکش کا خاتمہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے، ملکی تناظر میں ہندوتو کے کاٹ کے لیے، تعصب کے لیے سب سے بڑا کار اکثیر، سب سے بڑی چیز ہے. یہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں جوش میں، کہیں جذبے میں، کہیں 5 لاکھ روپیہ، کہیں 10 لاکھ روپیہ، کہیں شاباشی، ساری دنیا میں یہ ہونے لگتی ہے ہر بات پر. یہ ہم نہیں سوچتے کہ لڑائی کس میدان میں چلی گئی. بات کچھ اور ہے. بڑی نزاکت ہو جاتی ہے. ایک آدمی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اللہ اکبر، قوم بھی اس کی قومیت بھی بول رہی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کے اوپر چاہتا ہے کہ اذان تقریر کرنے والا چپ ہو جائے، اور اگر کوئی آدمی نہیں چپ ہوگا تو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا. یہ جو اللہ اکبر کی غیرت ہے جو بول رہا ہے، اس کی قوم بول رہا ہے، اس کی قومی احساس بول رہا ہے، اس کا دینی احساس نہیں بول رہا، تعلق باللہ نہیں بول رہا ہے. مسلمانوں میں یہ فرق کرنی پڑے گی، یہ تربیت کرنی پڑے گی کہ قومی کشمکش کیا چیز ہوتی ہے، اور کسی معاملے میں دعوتی حق و باطل کا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بہت سے لوگوں نے یہ کی. وہ لڑائی یہاں پر ابھی نہیں ہے، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک آزادی کے بعد ہندو اور مسلمان مل کے اس معاشرے کو کیسے بنائیں، اس ملک کو کیسے بنائیں. وہ ہم کو وہ زبان سیکھنی ہوگی. وہ قرآن کی جو قدریں ہیں، جو قرآن میں جو احکامات ہیں، ان ویلیوز کو ہم کیسے ہندوستانی معاشرے میں انکلکیٹ کریں. اسلام کا جو اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے، جو حکومت کا جو تصور ہے، جو معاشی اصول ہیں، وہ کیسے ہم ٹرانسلیٹ کر لیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور اور آپس میں ایک دوسرے کا تصور جو ہے وہ غیر مسلم بھی قبول کریں. یہ چیلنج ہے ہمارا. ہم یہ چیلنج، یہ زبان، یہ لینگویج نہیں سیکھ پا رہے ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں، اپنی بستیوں کی گواہی نہیں دیتے. یہ 3 چیلنجز ہیں، اور اس کی یہ 3 باتیں ہیں جو عام طور سے ہمارے اندر کوتاہی و کمزوری ہے. آج ہم اپنی بستیوں کو، اپنے محلوں کو عملی شہادت دینے لگے، عملی گواہی و علاقہ دینے لگے ہر چیز میں. آج بھی ہم قومی کشمکش کا خاتمہ کر دیں. بالکل آج بھی ہم نیچے سے ایک عوامی جمہوری صالح قیادت کی نشو نما کریں. ہمارے درمیان کوئی منافقت نہ پڑے، کوئی سامری نہ ڈیولپ ہو. ہمارے درمیان کوئی ایسے آدمی نہیں ہو. یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ہم طالوت و جالوت کا واقعہ بیان کرتے کہ قوم زوال کے وقت لیڈرشپ کرائسس سے کیسے گزرتی ہیں. ہم لیڈرشپ کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں. لیڈرشپ کرائسس کا مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین اس پر آپ تنقید کیجئے، بلکہ یہ جو نیچے میں لوگ ہیں گراس روٹ لیول پر، یہ دراصل اپنے اندر جمہوری، عوامی، مشاورتی قیادت نہیں نشرما پاتے ہیں. حضرات، اگر یہ 3 جو بڑے اہم چیلنجز ہیں اور اس کو اس طرح سے ان چیلنجوں کا ہم جواب دیں تو ہم اس ملک کے اندر یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ یہ جو چیلنجز کا جواب ہے یہ بھی ہماری طرف سے وہ یہ جو قرآن سنت نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہم بہت ممنون مشکور ہیں کہ تھوڑا وقت زیادہ ہوا ہے، لیکن منتظمین نے اس کی رعایت کی، ہم اس کے شکر گزار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.